جی ناظرین، آپ کو یو ٹی وی میں خوش آمدید۔ میرے ساتھ موجود ہیں الماس حیدر نقوی صاحب، سینئر صحافی اور تجزیہ نگار، انٹرنیشنل افیئرس پہ گہری نظر رکھتے ہیں۔ ان سے ہم بات کریں گے اس وقت جو ایران اور امریکہ کے درمیان صورتحال ہے، ایک صاحب سے اس حوالے سے بات کریں گے۔ السلام علیکم نقوی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی نقوی صاحب، کیا کہیں گے، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دونوں پارٹیاں، دونوں ملک دونوں طرف کھیل رہی ہیں، آپ یہ مسئلہ آپ کو کس طرف جاتا نظر آ رہا ہے؟ بہت شکریہ ہاشم، سب سے پہلے آپ نے مجھے اس پروگرام کے اندر مجھے مدعو کیا۔ دیکھیے، یہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو اس وقت چپلش ہے، یقیناً یہ ایک بہت ہائی سٹیک جو ہے وہ کانفلکٹ ہے مشرق وسطیٰ کا، جس کے اندر جو مفادات ہیں ریاستوں کے وہ بہت واضح ہیں۔ خطے کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی جو آبجیکٹیوز تھے، اوبویسلی وہ اسرائیل کے ساتھ مل کے جو ہے وہ ایران کے خلاف جو ہے برسر پیکار ہوئے، ان کے اوپر ایگریشن کیا، اور اس کے نتیجے کے اندر آپ نے دیکھا کہ ایران کی جو رسپانس تھا، جو ریٹیلیشن تھی، وہ کتنی اسٹریٹجک تھی۔ تو بنیادی طور پہ ریجن کے اندر ایک ڈومیننس کی جنگ ہے۔ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اسرائیل جو ہے اس ریجنل ہیجمون کے طور پہ جو ہے وہ ابھرے۔ دوسری طرف ایران جو ہے وہ کسی بھی صورت اس آرڈر کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جہاں تک جو بظاہر اہداف کا ذکر جو ہے وہ کیا جاتا ہے امریکہ کی طرف سے کہ ان کی رجیم چینج تھی، وہ جو ڈیگریڈیشن آف میزائل پروگرام تھا یا نیوکلیئر پروگرام تھا، تو یہ وہ سارے اہداف تھے جو امریکہ کی جو ان کی لیڈرشپ ہے، ان کی اسٹیٹمنٹ سے ہمیں جو ہے وہ نظر آتی ہے چیزیں۔ وہ اہداف تو پورے نہیں ہو سکے بیٹل فیلڈ کے اندر۔ اب یہ اہداف جو ہیں وہ اب پورا کرنا چاہتے ہیں ٹیبل ٹاک کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ تو میزان جو میز پر وہ کسی بھی صورت میں کوئی ایسا سپیس جو ہے وہ ایرانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کی لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے کہ جو جنگ کے میدان میں ہم نے جو ہے وہ کامیابی حاصل کی ہے، وہ ہم کسی بھی صورت میں مذاکرات کی میز پر امریکہ کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ تو بڑی جینون بات ہے نقوی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں اس حد تک ایران کا جو موقف ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں، بالکل، دیکھیں وہ کیوں دیں گے۔ اب دیکھیں اس وقت امریکہ کو جو ہے نا وہ فیس سیونگ چاہیے۔ امریکہ کے پاس آپشنز اس وقت کیا ہیں؟ وہ میکسیمم کیا کر سکتا ہے؟ وہ جو ایسکلیشن ہے اس کے اگلے لیڈر کے اوپر جا کے میسو ڈسٹرکشن کے لیے، میس ڈسٹرکشن جو ہے وہ اس کے لیے بمبارمنٹ وہ کر سکتا ہے۔ پھر جو ان کا انرجی کا انفراسٹرکچر ہے اس کے لیے وہ بمبارمنٹ کر سکتا ہے۔ پھر جو ہے وہ ان کی جو ملٹری کیپیبلٹیز ہیں اس کو وہ اسٹرائک کر سکتے ہیں، لیکن یہ ون سائیڈڈ نہیں ہوگا۔ اس کی ریٹیلیشن بھی جو ہے وہ ایرانیوں نے وہ تیار کی ہوئی ہے، تو اس کی کاسٹ اچھی خاصی ہے۔ اچھا، ٹرمپ کا مائنڈ آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے؟ کبھی وہ غیر اعلانیہ جو ہے وہ لامحدود جنگ بندی کر دیتے ہیں، پھر وہ یہ کہتے ہیں جی حملے کا بھی فیصلہ تھا، طے شدہ تھا، پھر وہ بھی مؤخر ہو جاتا ہے۔ میرا ذاتی نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ امریکہ کی جنگ نہیں تھی، یہ اسرائیل نے ڈریگ کیا ہے امریکہ کو اس جنگ کے اندر۔ کسی بھی صورت کے اندر ایران کی جو ملٹری کیپیبلٹیز ہیں، ڈائریکٹ امریکہ کی ہوم لینڈ کے لیے کوئی سیکیورٹی تھریٹ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ ہاں، اوبویسلی ریجن کے اندر جو ان کی ڈومیننس ہے یا انفراسٹرکچر ہے اس کو ضرور انہوں نے ایران نے ٹارگٹ کیا ہے، لیکن مین لینڈ جو ہے وہ اس کی سیکیورٹی کو تھریٹ نہیں تھا۔ تو اب چونکہ وہ ڈریگ کر کے اسرائیل کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ اس جنگ کا حصہ بنے، تو ان کے لیے بہت مشکل یہ بن گئی ہے کہ ایک گریٹ پاور کی ایک پریسٹیج ہے، ٹھیک ہے، جو کہ بہت ڈیمیج ہوئی ہے اس جنگ کے اندر۔ ابھی بھی جو اقدامات ہیں ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے دکھائی دیتے ہیں، اس سے یہ واضح محسوس ہوتا ہے کہ وہ جنگ کی طرف جانا نہیں چاہتے، لیکن اب گزشتہ چند روز سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیل پھر انہیں مجبور کر رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ ایران کے ساتھ دوبارہ جنگ کا جو آپ کیا کہہ لیں کہ جی، ان کی کوشش ہے کہ ایک میکسیمم جو ہے وہ ڈیمیج کر کے جایا جائے یہاں سے۔ اگر
جانا بھی ہے. تو اب اگلی اسٹریٹجی یہی ہے کہ اگر یہاں سے ہم نے فیس آف کرنا ہی ہے تو پھر اتنا ڈیمیج کیا جائے کہ جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ ایران کو اٹھنے میں ٹائم لگے. اچھا ان کا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کے پاس بالکل وہ صلاحیت موجود ہے. وہ ایران امریکہ اور اسرائیل کو اس وقت بھی اچھا خاصا نقصان پہنچا سکتا ہے. اچھا کل کا جو ٹرمپ کا اعلان سامنے آیا کہ جی حملہ بالکل طے شدہ تھا، لیکن سعودی عرب اور UAE اور ان کے کہنے پر جو ہے وہ تیسرا ملک کون سا ہے نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، کہ ان کے کہنے پر انہوں نے یہ حملہ جو ہے اس کو روک دیا ہے. تو کیا واقعی کوئی طے شدہ حملہ تھا، فیصلہ ہوا تھا امریکہ کی؟ دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ایک دن میں 4 سٹانس اور 4 قسم کے اسٹیٹمنٹس آتے ہیں. وہ صبح کا بیان ان کا کچھ اور ہوتا ہے، دوپہر کو ان کی پوزیشن اور ہوتی ہے، اور رات کو جو ٹویٹ کر کے سوتے ہیں اس سے بالکل ایک اور منظرنامہ جو ہے وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ میں ان کی اسٹیٹمنٹس کو زیادہ سیریس نہیں لیتا. وہ ٹیکٹکس کے طور پہ، پریشر بلڈ کرنے کے طور پہ جو ہے، اور اپنے آپ کی ایک فیس سیونگ کیسے کہاں سے نکالنی ہے، یہ اسٹیٹمنٹس جو ہے نا وہ اس تناظر میں لینے چاہیے. ٹھیک ہے، وہ آج اعلان کر کے چلے جا سکتے ہیں کہ جی امریکہ جیت گیا ہے. اچھا نقوی صاحب یہ بھی بتائیے کہ ہمارے وزیر داخلہ جو ہیں وہ گزشتہ 2-3 روز سے ایران کے دورے پر ہیں، ان کے دورے کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم دورہ ہے. بنیادی طور پہ کچھ تجاویز کا تبادلہ ہے. یقیناً یہ ساری جو ہے سفارتی کوششیں اس وقت جاری ہیں. پاکستان کی طرف سے مخلصانہ طور پہ ایران کو جو ہے وہ قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ڈائلاگ کی جو سیکنڈ راؤنڈ ہے اس میں وہ آئیں، جو ان کے اپنے تحفظات ہیں وہ بھی رکھیں، جو امریکہ کی تجاویز ہیں اس کو بھی آپ جو ہے وہ غور کریں. تو میری تو رائے یہ ہے کہ جو تجاویز ہیں امریکہ کی طرف سے وہ لے کر وہاں پر پہنچیں، اور یقیناً جب وہاں سے واپس آئیں گے تو وہ ان کی طرف سے بھی جو پیغام موصول ہوئے ہیں وہ امریکہ کو شیئر کیے جائیں گے. اور اگر اس میں 19-20 کا فرق ہوا تو شاید جو سیکنڈ راؤنڈ کے لیے جو ہے وہ راہ ہموار ہو سکتی ہے. جی نقوی صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ نے الماس حیدر نقوی صاحب کی گفتگو سنی. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.